استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین. پھر جب ٹھیک بیٹھ لے کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے تو کیا کہنا؟ الحمدللہ. کیا کہنا؟ ساری خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی. دھیان سے سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، کفار پر عذاب ہونا اور ان کی ہلاکت مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے. کافروں کا ہلاک ہونا، برباد ہونا، تباہ ہونا ایمان والوں پر اللہ کی اونچی، اس پر شکر کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر، تو نے ان کو تباہ کیا، برباد کیا. ہمیں خوش ہو کے ناچنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ کیوں شکر کرنا ہے؟ کہ وہ ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے، تو اس مصیبت سے ہمیں ملے نجات، تو کیا کرنا ہے؟ شکر کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی ابو جہل مارا گیا، نبی نے شکر کیا. نبی نے، آپ سن چکے رمضان میں عاشورہ کے دن کا روزہ نبی پاک نے کیوں رکھا؟ کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی آسانیاں فرماتا ہے، مگر ایمان والے ایمان پر پکے رہیں اور اللہ ہی کی طرف دیکھیں. ان کی امیدیں کافروں سے وابستہ اونچی نہ ہوں، کافروں سے وابستہ. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری نظریں اٹھتی ہیں تو یہود و نصارہ پر، کافروں پر. یہ مدد کریں گے تو ٹھیک ہوگا. آج اسی لیے ہم خراب ہو رہے ہیں. مسلمان جب تک اللہ تعالی کی طرف لو لگاتا ہے، نبی کی طرف لو لگاتا ہے، کامیابی ہوتی ہے. اور جب ادھر سے وہ اپنی توجہ ہٹا کر اللہ کے دشمنوں سے لو لگا لے، پھر کامیابی نہیں ہوتی. یہی اس کو کیا کہو گے؟ آپ کی حکومتیں 56 سے زیادہ اسلامی ملک آج کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ تجارت، معیشت، اقتصادیات، معاشرت، ہر طرف غیروں کا سلسلہ. اے مسلمان، تیری مسلمانی کہاں گئی؟ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو نے کن لوگوں سے امیدیں باندھ لی ہیں؟ کن لوگوں سے تو نے ناتا تو جوڑ لیا ہے؟ اور جن سے توڑنا تھا ان سے جوڑ لیا، جس سے جوڑنا تھا اس سے توڑ لیا. تو پھر یہی انجام ہوگا. آج مسلمان کا بھروسہ اللہ پر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں ہے؟ 1965 میں بھی جنگ ہوئی تھی،
پھر 1971 میں بھی ہوئی. دونوں کا فرق دیکھا نا. زندہ ہیں لوگ ابھی. 65 میں مدد ہوئی, 71 میں کیوں نہیں ہوئی؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. اور آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہی ہیں مسلم حکومتیں؟ باقی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ سوچو. یہ پہلوں کا حال اسی لیے سنایا جاتا ہے کہ سیکھو, مگر ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ غفلت تباہ کیا ہوا ہے. اس غفلت نے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا, جب کشتی میں ٹھیک ٹھاک سوار ہو جاؤ تم بھی اور تمہارے ساتھ والے بھی, تو اللہ کی تعریف کرنا. اللہ کی اونچی الحمدللہ. آج یہ لفظ بھی ہم کہنے چھوڑ دیے. کوئی نعمت ملے, کوئی انعام ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. مگر ہم نہیں کہتے. اللہ کی خوبیاں, اللہ کی تعریف آج ہمیں پسند نہیں ہے. تو جب رب کی تعریف نہیں کریں گے تو پھر نعمتیں ملیں گی, فائدے ہوں گے نہیں. نجات اسلحہ دلاتا ہے یا اللہ؟ آپ کہیں گے میرے پاس ہتھیار ہے, میں نے اس سے کام لیا. اس ہتھیار کو پکڑنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ پہچانو. اللہ کی تعریف کرنا کہ ساری خوبیاں اس اللہ کو جس نے اس ظالم قوم سے ہمیں نجات دی. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی نعمت ملے تو دعا کرنی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. ہمت نہ ہو ظالم سے مقابلے کی تو دعا 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 مومن کا ہتھیار ہے. آپ دعا میں بھی کنجوسی کرتے. حضرت نوح علیہ السلام کو قوم جھٹلا رہی ہے, وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ اونچی کی. تو سیکھیں, مشکل آ جائے تو اللہ سے مدد چاہیں اور دعا کریں. دوسری بات, رزق. میں نے آپ کو بتایا رزق کے معنی دی ہوئی چیز, عطیہ. جسمانی روحانی نعمت رزق نصیب ہو تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. کوئی بھی نعمت ملے شکر کرے اور دعا کریں. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی. اس دعا کا ذکر بھی قرآن میں ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ برکتیں دے. اللہ نے ان کی نسل میں ایسی برکت دی کہ ان کو آدم ثانی کا لقب ملا. اب سارے انسان ان کی اولاد ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی. کشتی, انہوں نے دعا کی, وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اللہ نے فرمایا اور دعا کیا کرنی ہے؟ یہ کہنا ہے, اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار. مجھے برکت والی جگہ پر اتار, اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں, 80 مسلمان جانور ہیں, ہر طرف پانی 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 پانی. کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا گیا.
حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ بنایا تھا، اس کو اٹھا لیا گیا. اسی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی. کشتی ایک بار پھر کہیں. حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نو از غرق نجینا. فارسی کلام ہے. فرماتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی، نہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے، غالباً غزوہ تبوک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا ابو الفاضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں حضور میں نے آپ کی شان میں کلام لکھا ہے، قصیدہ لکھا ہے، نعت لکھا ہے، سناؤں؟ کلام لکھا ہے، قصیدہ، نعت. میرے آقا نے فرمایا لا یفدد اللہ فاقہ، اے چچا ضرور سناؤ، جس منہ سے تم میری نعت پڑھو اللہ وہ منہ سلامت رکھے. نعت پڑھنے والوں کے منہ سلامت رہتے ہیں. حضرت عباس کا وہ کلام کتابوں میں موجود ہے، اس کا ایک شعر آپ کو سنانا ہے. وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے چچا کہہ رہے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس آگ میں آپ نے بھی جلوہ گری کی تھی، تو حضرت ابراہیم آپ کی وجہ سے آگ سے بچے ہیں کیونکہ آپ ان کی پشت میں موجود تھے. یہ عقیدے صرف ہمارے ہی نہیں ہیں، یہ صحابیوں کے بھی عقیدے. نوح علیہ السلام کی پشت میں چونکہ حضور کا نور موجود تھا اس لیے کشتی پار لگ گئی، تو ان کو نور ملا، پار لگ گئی. ہم نور مانتے ہیں، انشاءاللہ ہماری کشتی بھی پار لگے گی. اللہ یا رسول حضرت نوح علیہ السلام کی اس کے بعد اولاد دنیا میں چلی، سارے انسان ختم، صرف وہی 80 افراد. حضرت نوح علیہ السلام آپ کے 3 بیٹے، کتنے نام سن لو؟ سام، حام، یافس. یہ 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی اولاد ہے دنیا میں. ہم سارے سامی ہیں، سامی النسل. کون ہے؟ ادھر افریقہ والے اور پھر یہ جتنے چائنا اور کوریا اور یہ وہ دوسرے، یہ یافس اور ہم ہی ہیں. ہم مسلمان کون ہیں؟ سامی النسل. یہ سارے عرب وغیرہ ایشیا میں جتنے ہم لوگ آئے
مسلمان وہ سارے سامی النسل، یہ ان کی اولاد پھیلی ہے دنیا میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، تعلیم کر دی، اللہ نے خود فرمایا کشتی بناؤ، اللہ نے طوفان بھیجا، اللہ ہی نے دعا تعلیم کی ہے، تو دعا کسی حال میں چھوڑنی نہیں چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ان فی ذالک لآیات وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم ضرور جانچنے والے ہیں، آزمانے والے۔ اللہ فرما رہا ہے، کیا اس کے بعد میں اور آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا؟ تو ہمارے جو حال ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر خود کسی قابل ہوتے، خود ہم کچھ کر سکتے ہوتے، ہمارے اندر لیاقت صلاحیت ہوتی، تو ہم یقیناً اپنا برا نہ کرتے، مگر معاملہ ایمان کا، دین کا، اللہ نے مہربانی کی، رہنمائی کے لیے کتاب بھی دی، نبی بھی بھیجا، اس کے باوجود ہم نہ سیکھیں تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حوالے سے اگر میں اب تفصیل پر جاؤں بڑا وقت لگ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کشتی میں بیٹھ جانا، جانوروں کو بھی بٹھا لینا ہے، جوڑے جوڑے، جوڑے کا مطلب نر مادہ، تاکہ آگے نسل چلتی رہے۔ اس میں جو بات جس پر میں بار بار زور دے رہا ہوں، جو جرائم پیشہ ہوں، جو ہدایت قبول نہ کرے، وہ شفاعت کے قابل اونچی اور اونچی۔ بڑی مہربانی، احساس دلا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان کی سفارش کرنی بھی نہیں۔ یہاں سے آپ لوگ یہ سبق یاد کر لیں کہ جو آج بھی شفاعت کے منکر ہیں، کل مان بھی لیں گے تو کل کا ماننا کام۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں یہ حدیث آج بھی وہاں لکھ کے، وہ سنہرے حروف میں، ریاض الجنہ سے جب آگے جاتے ہیں نا سلام کرنے کے لیے، تو اس میں 2 جگہ دروازہ بنا ہوا، آج بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شفاعتی حقٌ، میری شفاعت حق ہے، میری شفاعت کو کوئی جھٹلا سکتا مگر اس کے لیے جو مانتا ہے، اس کے لیے جو مانتا نہیں، اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں خود آنسو بہا رہے ہوں گے،
مجھے اور آپ کو شفاعت سے ہنسا رہے ہوں۔ ہمیں تو پتا ہے ہماری بگڑی بنے گی تو ان کی شفاعت سے بنے گی، لیکن جو ظالم ہیں منکر ہیں ان کی شفاعت ہو سکتی اونچی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کشتی میں اور لوگ بھی تھے، ایک سوال ہے، مگر اللہ نے حمد کا حکم صرف نوح علیہ السلام کو دیا۔ ایک سوال کیا جاتا ہے، یہاں سے پتہ چلا جو بزرگی اور شرافت والا ہو، جو اخلاص اور سچائی پیورٹی اس میں ہوتی ہے وہ دوسروں میں۔ اب ایک مطلب دھیان سے سن لو، نوح کو حکم دیا کہ اللہ کی حمد کرنا، تعریف کرنا، تو کیا مطلب؟ یہ باقی سب بچے ہیں تو تیری برکت سے بچے ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سارے مل کے بھی کرتے رہتے، کچھ ملتا؟ تو ہم آج نعمتیں پا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ ہمارے سجدوں کی برکت نہیں ہے؟ آپ شبان قدر میں جاگ لیے، روزے رکھ لیے، یہ آپ کا کوئی کمال نہیں، وہ کوئی سجدے کر گیا ہے، یہ ان کی برکت ہے، ہمارا کمال نہیں۔ اور آج بھی اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ میں نے آپ کو سنائی تھی یہ بات، ملتان شہر کے بارے میں۔ پاکستان کا بڑا مشہور شہر ہے ملتان، اس کے بارے میں کتابوں میں ہے، ایک اللہ والے وہاں پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت ہی گناہ کر رہے، بازار میں دیکھا تو جھوٹ، ناپ تول میں دیکھا تو جھوٹ، سامان میں دیکھا تو ملاوٹ، جھوٹ ملاوٹ، گالی گلوچ، برائیاں۔ شام ہوئی تو بازار سج گئے، ناچ گانا۔